بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جو کلاس 12 پاک اسٹڈی کے اہم ایم سی کیوز لے کر میں حاضر ہوں۔ تو بچوں، پہلا ایم سی کیوز ہے اور یہ دونوں زبانوں میں، اردو اور انگلش میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے، واٹ از دی فاؤنڈیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ کہ اب جو نظریہ پاکستان کی فاؤنڈیشن یعنی بنیاد کیا تھی؟ تو نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کا ایک الگ مذہب ہے، الگ ثقافت ہے، ایک الگ طرز زندگی ہے۔ تو جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے وہ اسلام پر ہے۔ آپشن اے آپ کا درست جواب ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے بچوں، ہو اوریجنیٹ ٹو نیشن تھیوری؟ کہ ٹو نیشن تھیوری کا تصور سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ تو وہ دیا تھا سر سید احمد خان نے۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے کا تصور دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، اور قائد اعظم نے بعد میں اسی نظریے کو آگے فروغ دیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ اعلیٰ آباد دیا تھا تو اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ اور چودھری رحمت علی نے نظریہ پاکستان نہیں بلکہ انہوں نے 1933 میں ایک رسالہ لکھا تھا ناؤ اینڈ نیور کے نام سے، جس میں انہوں نے لفظ پاکستان کا جو ہے پاکستان کا لفظ تجویز کیا تھا۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے بچوں، ان وچ آرگنائزیشن بوتھ پاکستان اینڈ ترکی آر انکلوڈیڈ؟ کہ وہ کون سی تنظیم ہے جس میں پاکستان اور ترکی دونوں شامل ہیں؟ تو اس کا جو ہے بچوں درست جواب ہے وہ ہے ECO، ٹھیک ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ یہ اس کے دونوں، پاکستان اور ترکی دونوں اس کے رکن ہے، ممبر ہے۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ہے، ترکی اس کا ممبر نہیں ہے، پاکستان اس کا ممبر ہے۔ SCO یہ شنگھائی کوآپریشن ہے اور ترکی اس کا ممبر نہیں ہے۔ اور یورپین یونین، تو یہ یورپین یونین نہ پاکستان اور نہ ترکی دونوں ہی اس کے ممبر نہیں ہیں۔ فورتھ ہے بچوں، ہو واز دی فرسٹ پاکستانی پرائم منسٹر وزٹز USA؟ کہ وہ کون سا پاکستانی پرائم منسٹر ہے جس نے سب سے پہلے USA یعنی امریکہ کا دورہ کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے بچوں لیاقت علی خان۔ 1950 میں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ 1970 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ نواز شریف یہ 1990 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ اور عمران خان یہ 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ ففتھ ہے بچوں، وچ پروجیکٹ انکریز جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف پاکستان؟ کہ وہ کون سا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے جس نے پاکستان کی جیوگرافیکلی، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے بچوں CPEC، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو اب بھی پاکستان میں ہے، اور یہ چین کا جو کام ہو رہا ہے گوادر پورٹ پر۔ 6 ہے، ہاؤ مینی ریفوجیز کیم ٹو پاکستان ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن؟ کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کی، تو کتنے مہاجرین پاکستان میں آئے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے 6.5 ملین لوگ پاکستان آئے تھے۔ 7 ہے بچوں، پاکستان واز سکسیسفل ان اوور کمنگ دی انیشیل پرابلم ڈیو ٹو؟ کہ اب تقسیم کے بعد جو
ابتدائی مشکلات تھیں وہ پاکستان نے کس طرح ختم کیں یا کس کی لیڈرشپ میں ختم ہوئیں، تو وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں یہ ختم ہوئی تھیں۔ اے آپشن آپ کا درست ہے۔ 8 ہے when پاکستان became member of UNO، پاکستان UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ممبر کب بنا؟ تو بچوں UNO کا جو UNO بنی تھی یہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بنی تھی تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے، اور پاکستان اس کا ممبر بنا تھا 1947، یعنی 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اس کا ممبر بنا تھا۔ 9 ہے بچوں ایز اے گورنر جنرل قائد اعظم لیڈ دی فاؤنڈیشن آف، گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم نے کس ادارے کی بنیاد رکھی تھی؟ تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ اور بچوں یہ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ اس کا جو قیام تھا یہ 1 جولائی 1948 میں کراچی میں قائد اعظم نے اس کا افتتاح کیا تھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 10واں ہے بچوں وائی منرل ریسورسز آر امپورٹنٹ فار پاکستان، کہ پاکستان کے لیے جو منرلز معدنیات کے سورسز ہیں وہ کیوں اہم ہیں؟ تو وہ اس لیے اہم ہیں کہ ٹو گرو اکانومی، ٹھیک ہے، معیشت کی ترقی کے لیے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اے آپشن اس کا درست ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔